بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے معجزہ اور کرامت کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف۔ پہلا سوال ہے جی، معجزہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے کبھی ایسی خلاف عادت باتیں ظاہر کرا دیتا ہے جن کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ لوگ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، پیغمبروں نے کیا کیا معجزے دکھائے؟ تو اس کا جواب ہے پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے ہیں۔ چند مشہور معجزے یہ ہیں: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کی شکل بن گئی اور جادوگروں کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں خدا تعالیٰ ایسی چمک پیدا کر دیتا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان میں خشک راستے بن گئے اور وہ ماں اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا پار اتر گئے، اور جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں سے گزر جانے کے ارادے سے بیچ دریا میں پہنچا تو پانی مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت اس میں ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو، یعنی جو ماں کے پیٹ سے پیدائشی جو اندھے ہوتے ہیں ان کو بینائی دیتے تھے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے۔ کوڑھ کی ایک بیماری ہوتی ہے، کوڑھیوں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے کہ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈالنے کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سے چھوٹی صورت کے مشابہ بھی نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج ہے۔ تیسرا معجزہ شق القمر ہے۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے بتانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی اور وہ اسی طرح واقع ہوئیں۔ پانچواں معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہے کہ حضور کی دعا کی برکت سے ایک دو آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھا لیا۔ اس کے علاوہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینکڑوں معجزے ہیں جو ہم بڑی کتابوں میں پڑھیں گے۔ اگلا سوال ہے جی، معراج کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سوار ہو کر مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک اور وہاں سے ساتوں آسمانوں پر اور پھر جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے۔ اسی رات میں جنت اور دوزخ کی سیر کی اور پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، شق القمر سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور رسول انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے اور سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر وہ دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے اور چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ اگلا سوال ہے جی، کرامت کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے، یعنی عزت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے سے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہیں کہ دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامات کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کا ظاہر ہونا حق ہے۔ اگلا سوال ہے جی، معجزے اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب ہے جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو
اور اس کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہوں۔ اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں، اور اگر خلاف شرع اور بے دین لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر ہو تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، یہ کوئی ضروری بات نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ضرور ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ اگلا سوال ہے جی، بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو اور لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کریں، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو یا استدراج ہے، کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی۔ ایسے لوگوں کو ولی سمجھنا اور ان کے خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیطانی دھوکہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔